السلام علیکم ڈیئر دوست، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور اچھا سا ناول لے کے آئی ہوں جو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ ناول کا نام آپ لوگوں کو لاسٹ پہ پتہ چلے گا، تو چلیں ناول کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوری، مجھے ایسا دروازہ نہیں کھولنا چاہیے تھا۔ اور آپ کا پین کیسا ہے؟ حسینہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جی اب بہتر ہے، اور کچھ درد بہت میٹھے ہوتے ہیں، ان سے بار بار ملنے کو دل کرتا ہے۔ اگلی دفعہ کب دروازے پر آئیں گی؟ ایکسکیوز می، میں آپ سے معذرت کر رہی ہوں، اور آپ ہیں کہ فلرٹنگ پر آ رہے ہیں؟ یہ فلرٹنگ نہیں ہے، میرے دل کی فیلنگز ہیں جو پہلی بار کسی کے لیے آ رہی ہیں۔ آپ سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہلکی سی مسکرائی اور چلی گئی۔ مہندی پر بہت رونق چڑھ رہی تھی، اور چار چاند تو تب لگے جب وہی لڑکی ڈانس کے لیے آئی۔ میری تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ڈی جے نے سانگ پلے کیا تھا اور آدھا تیری چنری ڈانس ہونے لگا تھا، جس میں طیبہ نے بوائز ڈریسنگ کی ہوئی تھی اور وہ لڑکے کا رول ادا کر رہی تھی، جبکہ وہ لڑکی کا ہی رول ادا کر رہی تھی۔ پورے ڈانس میں اس کی نظریں میری طرف ہی رہی تھی۔ ڈانس ختم ہوا تو ہر طرف سے تالیاں گونجنے لگی۔ مہندی ختم ہونے لگی تو سب کی پکس لی گئی تھی، اور رسم کے مطابق سب لیڈیز کو تین تین چوڑیاں دی گئی تھی۔ گھر آ کر سب سونے کی تیاری کرنے لگے۔ آس پڑوس کے ڈرائنگ رومز میں چلے گئے تھے سونے کے لیے، جہاں جگہ بنائی گئی تھی۔ عمیر ایک عجیب سی مسکراہٹ لیے کمرے میں آیا اور کہنے لگا، تجھے تیرا روم دکھا دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے باہر کی طرف جانے لگا۔ یار ہم دونوں سیکنڈ فلور پر سو جائیں گے نا؟ ہمیشہ چھوٹا ہی سوچنا، ایک بار آ تو صحیح۔ دو تین گلیاں دائیں بائیں مڑنے کے بعد ایک نہایت خوبصورت گھر کے سامنے اس نے روکا تھا۔ ارے واہ، اسی لیے کہہ رہے تھے، واقعی یہ تو بہت مزے کی جگہ ہے۔ ابھی آگے دیکھ ہوتا ہے کیا؟ عمیر نے کہا اور اندر جا کر روم کا دروازہ کھلوایا۔ باہر سے خوبصورت دکھائی دینے والا وہ گھر اندر سے دگنا خوبصورت تھا۔ مجھے کچھ بھی بتائے بغیر عمیر نے کہا، صبح جلدی اٹھ جانا، ایسا نہ ہو مزے میں آنکھ ہی نہ کھلے۔ عمیر کو گئے بھی آدھا منٹ بھی نہیں گزرا ہوگا کہ ایک ٹرے میں پیپسی ڈالے وہی لڑکی اندر آئی تھی اور ساتھ پڑے ٹیبل پر گلاس رکھتے ہوئے بولی، آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ دروازے سے آواز دے دیجیے گا، پاپا بھی آتے ہی ہوں گے۔ وہ ذرا گپ شپ کے آتی ہیں اس لیے لیٹ کرتی۔ تو میں کس نام سے آواز دوں؟ وہ مسکرائی اور کہا، ماہم۔ وہ چلی گئی تھی۔ میں نے جلدی سے کلاس ختم کیا اور اسے آواز دی، ماہم۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ آگے، جی فرمائے۔ میں نے ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، یہ گلاس اور اہم میرا گلا، اہو اہو، شاید مجھے کسی چیز کی گلا صاف کرتے ہوئے ضرورت پڑے تو کیسے بلاؤں؟ میں طیبہ کو کال کر دیتی ہوں، وہ میڈیسن بھجوا دے گی۔ اس نے کہا اور وہ جانے لگی تو میں نے روکا تھا، اگر میں آپ کو بیل دے دوں تو؟ وہ مسکرائی اور کہا، آپ تو حد سے زیادہ تیز ہیں۔ یہ کہتے ہوئے دروازہ دھڑام سے بند کیا اور چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں اس کے پاپا بھی آ گئے تھے۔ اسے سلام دعا کی اور گپیں سٹارٹ کر دی۔ رات 3 بجے ہم سوئے تھے، صبح 7 بجے عمیر بھی جگانے آ گیا۔ تو مزہ آیا رات کو؟ عمیر نے شرارتی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے پوچھا۔ مجھے بتایا کیوں نہیں، ان کا گھر ہے؟ کہا سرپرائز تھا۔ عمیر نے ایک لمبی ہنسی دی تھی۔ سچی یار مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیسے تجھے تھینکس بولوں۔ میں نے عمیر کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، او چل یار، اتنی دور سے اور ٹرپ کینسل کر کے تو آیا ہے، میں اتنا بھی نہ کرتا تیرے لیے۔ ہاں بتایا، کچھ ہوا؟ کچھ کیا مطلب؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ مطلب نمبر شمبر لیا کہ نہیں؟ عمیر نے اس سے پوچھا تھا۔ کہاں یار، پتہ نہیں، دل تو اس کا بھی ہے پر اس نے کوئی رسپانس ہی نہیں کیا۔ چل چھوڑنا، ناشتہ تیار ہے، ناشتہ کرتے ہیں، عمیر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ناشتے سے فارغ ہوتے ہی سب لوگ بارات کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ زرتاش نے چیک والی نیلی شرٹ اور بلیک جینز پہنی ہوئی تھی، جیسے ہی وہ تیار ہو کر باہر جانے لگا، دروازے سے نکلتے ہی دیکھا سامنے ماہم آ رہی تھی۔ زرتاش اور ماہم حیرانگی اور مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کیونکہ ماہم نے بھی نیلے رنگ کی فراک پہنی ہوئی تھی۔ زرتاش نے باہر جانے کا ارادہ کینسل کیا اور اندر دروازے کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ ماہم نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور دروازے کے پیچھے زرتاش کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ماہم بھی مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی۔ 2 بجے بارات آئی۔ زرتاش بار بار ماہم کا نمبر کا اشارہ کر رہا تھا، جبکہ ماہم خاموشی سے مسکرا رہی تھی۔ کھانے کے بعد 4 بجے دودھ پلائی کی رسم ادا کی گئی، دولہا دلہن کو گفٹ دیے گئے۔ 4:30 بجے رخصتی کی گئی تھی۔ ان سب دوران زرتاش کو نمبر نہ مل سکا۔ سب مہمان گھر جانے کی تیاری کرنے لگے۔ ماہم بھی گھر واپس چلی گئی اور زرتاش بھی بجھا بجھا سا دل لے کر بیگ پیک کرنے لگا۔ باقی کوئی چاہے نہ چاہے لیکن تو نہیں جائے گا، سمجھے؟ عمیر نے بیگ پکڑتے ہوئے کہا تھا، یار سمجھا کر پلیز، میرا جانا ضروری ہے۔ زرتاش نے معذرت کی تھی، تجھے کیا پتا رات کیسے میں نے لڑکے وہ بیٹھک تجھے دلوائی، اور اب تو میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا، عمیر نے کہا تھا۔ زرتاش نے زور دیا تو میں نے ہلکا سا سر میں مارتے ہوئے کہا تھا، پاگل، طیبہ نے کہا ہے کہ بھائی زرتاش کو آج جانے سے ہر حال میں روکنا ہے، لیکن کیوں؟ وہ حیران ہوا تھا۔
اتنا بھی نہیں سمجھ پایا، بالکل ہی بدھو ہو تم تو۔ اب سن، ہم نے طیبہ کو کہا ہوگا، ورنہ طیبہ کو تم سے کیا کام؟ اسے کوئی ہوتا بھی تو وہ مجھ سے کہہ سکتی تھی۔ اوہ تو یہ بات ہے، پہلے کیوں نہیں بتائی؟ زرتاش مسکرایا تھا۔ میں تو سمجھا تو آج یہیں رہے گا، بلکہ مزید 2-3 دن میں رہے گا، عمیر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ شام کو مہامائی ہاتھ میں ایک گفٹ پیک تھا، وہ لا کے اس نے طیبہ کو دے دیا تھا۔ رات کو کھانے کے بعد زرتاش سونے کے لیے ڈرائنگ روم میں گیا تو ٹیبل پر وہی گفٹ رکھا ہوا تھا۔ I'm sorry، مجھے ایسے دروازہ نہیں کھولنا چاہیے تھا۔ اور اب آپ کا پین کیسا ہے؟ حسینہ نے مسکراتے ہوئے کہا، جی اب بہتر ہے، کچھ درد بہت میٹھے ہوتے ہیں، ان سے بار بار ملنے کو دل کرتا ہے۔ اگلی دفعہ کب دروازے پر آئیں گی؟ ایکسکیوز می، میں آپ سے معذرت کر رہی ہوں، اور آپ ہے کہ فلرٹنگ پر آ رہے ہیں؟ یہ فلرٹنگ نہیں، میرے دل کی فیلنگز ہے جو پہلی بار کسی کے لیے آ رہی ہیں۔ آپ سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، یہ کہہ کر ہلکی سی مسکرائی اور چلی گئی۔ اچھا ڈیئر ریڈر، سے ریپیٹ ہوا ہے یہاں سے۔ زرتاش مسکرایا اور آگے بڑھ کر گفٹ کھولنے لگا۔ جیسے ہی اس نے گفٹ ہاتھوں میں لیا، طیبہ کمرے میں داخل ہوئی۔ بھائی اسے مت کھولیے گا، یہ طوبیٰ سسٹر کے لیے ہے جو کہ ماہم نے دیا ہے۔ لیکن انہیں تو پہلے دے دیا تھا نا، انہوں نے، زرتاش نے پوچھا تھا۔ یہ ان کے لیے پاپا لینے گئے تھے اور ذرا لیٹ ہو گئی، ایسا ماہم نے بتایا مجھے، طیبہ نے کہا تھا۔ تو اسے اس روم میں رکھو، پھر اس میز پر رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ زرتاش مسکرایا۔ وہ ایکچولی صبح ولیمے پر لے کر جانا ہے، اور بھائی عمیر کو تو یاد نہیں رہتا، سوچا آپ کو جگانے آئیں گے تو اس پر نظر پڑے گی اور یاد رہے گا، ماہم نے کہا۔ عجیب بات ہے، زرتاش منہ ہی منہ میں بڑبڑایا تھا۔ کیا کہا بھائی؟ طیبہ نے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں کہہ رہا ہوں اچھا ہوا آپ نے رکھ دیا، میں دھیان رکھوں گا۔ اوکے بھائی، گڈ نائٹ۔ یہ کہتے ہی طیبہ نے دروازہ بند کیا اور چلی گئی۔ صبح ہوئی تو ناشتے کے بعد سب ولیمے پر جانے کی تیاری کرنے لگے۔ تقریباً 11:30 بجے کے قریب ماہم آئی تھی۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی وہ ایک نئے روپ میں تھی۔ زرتاش نے تھوڑا غور کیا تو اسے پتا چلا کہ اس کا گال والا تل لڑک کر اس کے ہونٹ کے نیچے آ چکا تھا، جو کہ غضب کا لگ رہا تھا۔ آگے ماہم بیٹا عمیر کی امی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا، جی آنٹی جی اور پاپا لوگ بھی ریڈی ہیں، پوچھ رہے ہیں کتنی دیر میں نکلنا ہے؟ ماہم نے پوچھا۔ بس نکلنے لگے ہیں، سب تیار ہی ہیں، لو دیکھو عمیر بھی آ گیا ہے۔ عمیر بیٹا سارا سامان لے آئے نا؟ آنٹی جی نے پوچھا تھا۔ یس ماما، آپ لوگوں کو کتنی دیر ہے؟ اور ماہم آپ لوگ تیار نہیں ہوئے ابھی؟ عمیر نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ بیٹا ہم بھی ریڈی ہیں، اور ماہم تو پوچھنے ہی آئی تھی۔ چلو بھئی اب مزید دیر نہیں کرنی چاہیے، انہوں نے 12 بجے کا ٹائم دیا تھا، آنٹی نے جواب دیا اور سب نکلنے لگے۔ سب اپنی اپنی گاڑی میں بیٹھ کے عمیر اور زرتاش ایک کار میں تھے، باقی فیملی دوسری کار میں، باقی 2 کاریں مہمانوں کے لیے تھی، ایک میں ماہم اور اس کے پاپا بیٹھے ہوئے تھے۔ ماہم نے ضد کی، پاپا جی کار مجھے چلانے دیں۔ لاڈلی بیٹی کی ضد پوری کی اور لیفٹ سائڈ پر ہو گئے تھے۔ نہیں پاپا جی، آپ ماما کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ اکیلی کیا کرے گی؟ پاپا کو پیچھے بھیجا اور کار کے فرنٹ والے لیفٹ اور رائٹ کے شیشے آدھے نیچے کر دیے۔ سب چلنے لگے تو میں نے اپنی کار ماہم لوگوں کی کار کے پیچھے لگا دی اور زرتاش کے کہنے پر میوزک پلے کیا تھا۔ بڑی مشکل یہ دوری ہے، آج کہنا ضروری ہے کہ تم سے پیار ہوا ہے۔ گانا ختم ہوتا زرتاش نے میوزک آف کرنے کا کہا تھا، میوزک بند کر دیا۔ ماہم نے اسپیڈ بڑھا دی اور سانگ پلے کیا تھا۔ زرتاش کو شرارت سوچی، اس نے گاڑی نزدیک کرائی اور گانا لگایا تھا، وہ لگدی لاہور دیا۔ یہ سنتے ہی ملتان کی لڑکی تیش میں آ گئی تھی، شیشے پر کر لی اور باقی گاڑیوں کے ساتھ بھی اپنی گاڑی لگا لی تھی۔ زرتاش اور میں دونوں پریشان ہو گئے۔ زرتاش نے کار رکوائی اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ زرتاش نے سب کو آگے جانے دیا، پھر ایک دم سے تیز رفتار میں گاڑی چلائی اور کٹ مارتا ہوا آگے جانے لگا، سب کو کراس کیا اور بہت آگے دور نکل آیا تھا۔ زرتاش راستے کا تو پتہ ہے نا؟ میں نے اسے دیکھتے پوچھا۔ تو کس لیے ساتھ ہے پھر؟ زرتاش نے اطمینان سے جواب دیا، او بھائی مجھے کوئی پتہ نہیں راستے کا، جنون تجھ میں آیا ہے، ورنہ میری نظر تو ان تمام گاڑیوں پر تھی۔ عمیر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور ان کی ہنسی چھوٹ گئی۔ دونوں پیچھے سے آنے والی کا انتظار کرنے لگے، لیکن آدھے گھنٹہ گزرنے کے بعد بھی کوئی نہ آیا۔ زرتاش کیوں نہ کال کر لے ماما پاپا کو؟ عمیر نے انتظار سے تنگ آ کر کہا تھا۔ ہاں مروائیں، کیا کیوں عزت کروانے پر تلے ہوئے ہو؟ وہ کہیں کہ جوش میں ہوش ہی کھو بیٹھے۔ بھائی جان، عبدالحکیم جاننے والا روڈ کس طرف ہے؟ عمیر نے ایک راہگیر سے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں بھائی، میں تو یہاں سے ہوں ہی نہیں، راہگیر نے جواب دیا تو زرتاش زور زور سے ہنسنے لگا۔ ہاں تجھے تو کوئی راستہ بتانے کو بھی راضی نہیں ہے، اتنی بری قسمت، تو جو صاف ہے تو اچھی کیسے ہو سکتی ہے قسمت؟ نہ تو جوش میں آتا نہ یہ سب ہوتا۔ عمیر جنجلایا سا تھا۔ میری جان غصہ کیوں ہو رہا ہے؟ میری عقل میں ایک دھماکے دار آئیڈیا آیا ہے۔ یہ کہتے ہی زرتاش نے موبائل نکالا اور گوگل میپ سے راستہ دیکھنے لگا۔ واہ، میں تو سمجھتا تھا تو بدھو ہے، لیکن کچھ تو تیری عقل بھی کام کرتی ہے۔ اور میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم تو بالکل مخالف سمت میں جا رہے ہیں اور 17 کلومیٹر دور آ چکے ہیں۔ زرتاش نے ہنستے ہوئے کہا تھا، دور بیٹے منہ، تیرے جوش سے ہمیشہ الٹا ہی کیا ہے سب۔ اب تو کیا سوچتا ہے؟ اس سب سے اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہو جائے گی؟ کبھی بھی نہیں۔ میں نے زرتاش کے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تھا، اتنے میں کال آ گئی تھی، دیکھ
کالی زبان والے کسی رونگ نمبر سے کال آ رہی ہے، کیا پتا ماہم کی ہو۔ زرتاش نے عمیر کو جلاتے ہوئے کہا تھا۔ السلام علیکم زرتاش بیٹا، کہاں ہو؟ اور عمیر کا سر کیوں اونچا رہا ہے؟ اسی طرف سے آواز آئی تھی۔ وہ پتہ نہیں آنٹی جی، میرا مطلب ہے زرتاش بوکھلا گیا تھا۔ زرتاش بیٹا خیریت تو ہے نا؟ اور تم کہاں پر ہو؟ اور میں نے سر چھینا اور کہا مما وہ ہمیں کچھ کام تھا، بس ہم پہنچنے والے ہیں بیٹا، ہم تم سر چل رہے ہیں پھر بھی کچھ دیر کی مسافت پر ہے، تم لوگ کام پر بھی پہنچنے والے ہو؟ عمیر کی ماما نے حیرانگی سے پوچھا۔ نہیں میرا مطلب ہے ماما ہم لوگ بس ابھی یہاں سے نکلے ہیں، جلدی پہنچ جائیں گے، میں نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ دونوں باشندے چوک پر پہنچے تو کھانا کھلایا جا چکا تھا۔ عمیر اب کیا کرے؟ زرتاش نے پوچھا تھا۔ میری ٹانگ چبا لو، بہت لذیذ ہے، میں نے جلدی تیل پر تیل چھڑکا تھا۔ شٹ اپ یار، مجھے اتنی زوروں کی بھوک لگی تھی، تجھے مذاق سوچ رہا ہے؟ زرتاش نے جنجلا کر کہا۔ میرے بھائی میں بھی تیرے ساتھ ہی کار میں کھچل ہو کر آ رہا ہوں، میری بھوک بھی برابر کی شریک ہے۔ عمیر نے جواب دیا۔ یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ کیا کیا جائے، اس پرابلم کا کوئی تو سلوشن ہوگا نا؟ زرتاش نے ڈال ہو کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا حل یہی ہے کہ یا تو فیمیل شفٹ میں کھایا جائے، وہاں تو ہماری معصوم شکلیں دیکھ کر کوئی گھسنے نہیں دے گا، دوسرا اور آخر حال یہ ہے کہ ماما پاپا کو سب سچ بتا دیا جائے، اس طرح ڈان کے ساتھ ساتھ تھوڑا کھانا کا بھی مل جائے گا۔ میں نے شریر سے مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہا تھا، یعنی آگے کون ہے اور پیچھے کھائی؟ بس کچھ یوں ہی سمجھو میرے بھائی، عمیر نے مسکرا کر کہا تھا۔ ابھی پلاننگ یہ ہو رہی تھی کہ سامنے سے ماہم آتے ہوئے دکھائی دی۔ عمیر بھائی آپ دونوں کو آپ کی ماما بلا رہی ہیں۔ ماہم نے آتے ہی کہا اور واپس چل دی۔ تو جناب آگے بلاوا آلتو جلالتو پڑھ کر چلتے بنو، عمیر نے کہا اور دونوں چل دیے۔ پھر دونوں پہنچے تو دیکھا ایک ٹیبل پر دسترخوان لگایا گیا تھا۔ ماما دونوں کو پیار سے پوچھا، اور کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ عمیر اور زرتاش دونوں حیرانگی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اتنے میں مما جی بولی، اور تم لوگ ڈر کس بات سے رہے ہو؟ وہ تو شکر ہے ماہم نے مجھے بتا دیا، ورنہ تم لوگ تو ایسے ہی رہ جاتے۔ آنٹی جی کیا بتایا ماہم نے؟ زرتاش نے پوچھا تھا۔ یہی کہ تمہاری کار پنکچر ہو گئی تھی اور بڑی مشکل سے تم اس مصیبت سے نکل کر آئے ہو اور یہاں تک پہنچے ہو، ماما نے جواب دیا تھا۔ دونوں حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ماہم مسکرانے لگی تھی۔ لیڈیز شفٹ ختم ہونے کے بعد سب لوگ گھروں کو جانے لگے تو زرتاش نے بھی سب سے اجازت مانگی تھی، مشکل سے لیکن اجازت مل گئی تھی۔ وہ سب کو سلام کرنے لگا۔ ماہم کے گھر والے بھی ساتھ ہی کھڑے ہوئے تھے، انہیں بھی سلام کیا۔ ماہم کو مسکراتے ہوئے دیکھا، کچھ پل کو آنکھیں بند کی اور اس کا چہرہ دل میں نقش کرتے ہوئے چل پڑا تھا۔ عمیر بیٹا زرتاش کو چھوڑ کے سیدھا گھر ہی آ جانا، پاپا نے حکم صادر کیا تھا۔ جی پاپا جان، عمیر نے کہا۔ دونوں چل دیے۔ زرتاش بار بار مڑ کر ماہم کو دیکھ رہا تھا۔ زرتاش کے تیسری بار دیکھنے پر وہ مسکرا دی اور دونوں چل دیے۔ آتے ہوئے بھی دل میں ارمان تھے جناب کے، جاتے ہوئے بھی۔ عمیر نے کار کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا تھا، یہ تو زندگی ہے، جب تک زندگی چلے گی افسانے چلیں گے، اور ہاں میرا بیگ ڈگی میں ہی ہے نا؟ زرتاش نے دروازہ کھولا اور بیٹھنے لگا تھا۔ جی جناب یاد سے رکھ لیا تھا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور دونوں چل دیے۔ گھر پہنچنے پر زرتاش اب سردار سا تھا۔ بیٹا کیسی رہی پھر شادی؟ زرتاش کی ماما نے پوچھا۔ بہت اچھی، اور سب لوگ سلام دے رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ آپ بھی آتے تو اچھا ہوتا، لیکن میں نے بتایا کہ آپ لوگوں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ زرتاش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، سب لوگوں نے ایک ساتھ سلام پر جواب دیا تھا۔ کچھ دیر مزید باتیں ہوئی پھر زرتاش نماز پڑھنے چلا گیا۔ نماز پڑھ کر آتے ہی وہ اپنے روم میں چلا گیا اور بیگ سے کپڑے نکالنے لگا۔ جیسے اس نے بیگ کھولا تو وہی گفٹ اس کا منتظر تھا۔ جلدی سے عمیر کو کال کی اور کہا کہ ماہم کا گفٹ غلطی سے میرے بیگ میں آ گیا ہے۔ کیسا گفٹ؟ مجھے تو نہیں پتا، رکو میں طیبہ سے پوچھتا ہوں۔ عمیر نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد طیبہ کی آواز آئی۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ اور خیریت سے پہنچ گئے؟ جی طیبہ اللہ کا شکر ہے، زرتاش نے کہا۔ بھائی ایم سوری، وہ گفٹ آپ کے لیے ہی تھا، ایسا کرنے کے لیے مجھے ماہم نے بولا تھا، لیکن کیوں پتا نہیں، یہ تو میں نہیں جانتی۔ ٹھیک ہے شکریہ، اللہ حافظ۔ زرتاش نے بے صبری سے گفٹ کھولا تو دیکھا ایک براؤن کلر کی واش، رومال اور ایک بیج تھا۔ زرتاش نے بیج اٹھایا اور آنکھوں کو بند کیا، سینے سے لگایا اور پھر کھولا۔ لکھا تھا، آپ کو پہلی بار دیکھا تب سے ہی آپ اچھے لگنے لگے تھے، لیکن ڈرتی تھی کہیں میں کسی غلط انسان سے تعلق نہ بنا بیٹھوں، لیکن ہر موڑ پر آپ نے میری عزت کا خیال رکھا۔ ایک لڑکی کے لیے اس کی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ میں چاہتی ہوں کہ میری وجہ سے میرے ماں پاپا کو کبھی پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ ایک لڑکی کے لیے سب کہنا اور کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی، لیکن خیر مجھے یقین ہے کہ آپ میرے لیے اچھے بن کر رہیں گے۔ امید ہے آپ میرے یقین کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ وسلام ماہم۔ زرتاش کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی اتنا سب کچھ کیسے ہو گیا، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ نہیں۔ اس نے کاغذ کو الٹ پلٹ کر دیکھا، شاید کوئی رابطہ نمبر وغیرہ کچھ ہو، لیکن بے سود۔ زرتاش سوچنے لگا کہ عجیب لڑکی ہے، ہاں میں ہاں بھی ملاتی ہے اور پیچھے بھی ہٹتی ہے، کوئی نمبر یا آئی ٹی وغیرہ تو دینی چاہیے تھی نا۔ زرتاش جیسے سونے لگا موبائل کی بیل بجی تھی، ایک رونگ نمبر سے میسج آیا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ گھر پہنچ گئے؟ جی لیکن آپ کو، اس نے رپلائی کیا تھا۔ دل پر ہاتھ رکھے اور بتائیں کہ میں کون ہوں؟ دوسری طرف سے میسج آیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تو بس تمہارا ہی نام لے رہی ہیں ماہم۔ زرتاش نے پوچھا۔ او ابے عاشق میں ہوں عمیر بچے، اس بار تو پکا ڈوب چکا ہے اس کی چاہت میں۔ دوسری طرف سے میسج آنے پر زرتاش
جنجلا اٹھا تھا، کیا ہے یار، ایسے کسی کی فیلنگس کا مذاق اڑاتے ہیں کیا؟ پہلے ہی اس لڑکی کی سمجھ نہیں آ رہی، پھر اور تو پریشان کر رہا ہے مجھے، کیا مطلب سمجھ نہیں آ رہی؟ مطلب یہ کہ گفٹ دیا، لیٹر بھی دیا، لیکن نہ تو ٹھیک سے چاہت کا اقرار کیا، نہ ہی کوئی نمبر اور نہ ہی کوئی رابطہ۔ عجیب سی لڑکی ہے، ہاں پیار کا اظہار تو پہلے لڑکے کرتے ہیں نا، پھر وہ کیسے کرتی پتہ نہیں، لیکن کانٹیکٹ نمبر تو دینا چاہیے تھا نا۔ اچھا چھوڑیے، بتاؤ کتنا پیار کرتے ہو اسے؟ عجیب بنتا ہے یار، خود ہی تو بتایا کہ ڈوب چکا ہوں اس کے عشق میں سمندر میں، پھر خود ہی پوچھ رہے ہو بے پناہ محبت ہو گئی ہے مجھے اس سے، جتنی 2 دنوں میں کبھی کسی کو نہیں ہوئی ہے۔ پتہ نہیں یار کیا کشش تھی اس میں، میرا دل بس اس کے قبضے میں چلا گیا ہے اور پھر واپس آیا ہی نہیں۔ اچھا وہ خوبصورت تو ہے نا؟ میسج آنے پر زرتاج چونک اٹھا تھا۔ میرا انٹرویو لے رہے ہو کیا؟ پر عجیب عجیب سے سوال پر سوال پوچھ رہے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ سوری، میں ماہم کی دوست ہوں، میں نے آپ کو شادی میں دیکھا تھا اور مجھے بہت پسند ہے، مشکل سے آپ کا نمبر لیا ہے۔ آپ سے بات کر کے اچھا لگا، ابھی میں سونے لگی ہوں، باقی باتیں صبح ہوں گی۔ زرتاج کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی، اس نے فوراً سے عمیر کو کال کر پوچھا کہ تم مجھے تنگ کر رہے ہو نا؟ میں بھلا تمہیں تنگ کیوں کروں گا اور کیسے؟ عمیر نے پوچھا تھا۔ زرتاج نے ساری اسٹوری بتائی تو عمیر نے کہا، ہو نہ ہو یہ ماہم کی دوست ہے کہیں؟ ماہم تو نہیں، مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے، مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، زرتاج نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ چل اب سو جا، صبح پتہ کریں گے کہ کون تھا۔ رات کو زرتاج کافی دیر تک ماہم کے بارے میں سوچتا رہا تھا، اس نے خیالوں ہی خیالوں میں اسے اپنے پاس پایا، اس کی زلفوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے دیکھتا اور اسے دیکھتا رہا تھا، اس کی کاجل والی مخمور آنکھیں، انہی آنکھوں میں وہ ڈوب چکا تھا، پھر جانے کب اسے نیند آ چکی تھی۔ صبح ہوئی تو اسے انتظار نہ ہوا، ناشتہ کیا اور فوراً سے موبائل شاپ پر گیا تھا، ایک نئی سم لی تھی جسے ماہم کو کال کی۔ ماہم نے اٹینڈ نہ کی، تیسری بار کال اٹینڈ ہو گئی تھی، کچھ سیکنڈ تک جب کچھ نہ بولا تو زرتاج نے کال کاٹ دی۔ کچھ دیر بعد پھر اس نے کال کی دوسری طرف سے آواز آئی تھی، کون ہے آپ اور کیوں بار بار سے تنگ کر رہے ہیں؟ ہائے، میں زرتاج کا دوست بول رہا ہوں، زرتاج نے دھیمی آواز میں کہا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر دوسری طرف آواز آئی تھی، آئی ایم سوری میں بزی ہوں، بعد میں بات کرتی ہوں، یہ کہہ کر کال کاٹ دی گئی تھی۔ زرتاج نے فوراً سے عمیر کو کال کی، مبارک ہو، یہ وہی نکلی۔ عمیر نے بھی خوشی کا اظہار کیا اور بولا تھا، پھر کب ملتان آنے کا ارادہ ہے؟ ہیلو جی، کل ہی تو واپس آئے ہوں، اور ابھی کچھ بات چلنے تو دو پھر صرف اس کا میسج ہی آیا ہے۔ دن بھر زرتاج خوشی چہرے پہ سجائے پھرتا رہا تھا، اب اس نے نماز اور دوسری عبادت بھی شروع کر دی تھی۔ زرتاج کی ایک عادت بہت اچھی تھی، جب بھی اسے خوشی ملتی تھی اپنے وہ رب کی پہلے سے زیادہ عبادت کرتا تھا اور اس خوشی کی قدر کرتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کے دل کو ہر وقت سکون رہتا تھا اور خوشیاں تقریباً ہر پل اس کے ساتھ رہتی تھی۔ دن بھر ماہم کا میسج نہ آیا، رات 8:30 بجے کے قریب ماہم کا میسج آیا، ہائے۔ زرتاج میں خاص بات یہ تھی کہ اس نے کبھی بھی کسی لڑکی کو پہلے میسج نہ کیا تھا، چاہے دوسری طرف سے لڑکی کا میسج ساری زندگی نہ آئے۔ جی کیسے ہیں آپ اور گھر میں سب کیسے ہیں؟ بہت انتظار کروایا ہے آپ نے، زرتاج پوچھ رہا تھا۔ جی وہ بس کام تھے گھر پر، اس لیے فری نہیں ہو سکی، سوری۔ ماہم نے میسج کیا تھا۔ زرتاج نے ماہم کو کال پر بات کرنے کے لیے راضی کیا اور دونوں باتیں کرنے لگے۔ زرتاج کے ماما پاپا نے جب زرتاج کے کمرے میں آوازیں سنی تو چپکے چپکے آ کر جاسوسی کرنے لگے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ دن گزرتے جا رہے تھے، پیار بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن معمول کے مطابق دوپہر کو کالج سے آ کر ماہم نے ہیلو کا میسج کیا۔ اس دن ہلکی سی بارش ہو رہی تھی اور ٹھنڈی سی ہوا چل رہی تھی، تو 1 گھنٹے کے گرنے کے باوجود گزرنے کے بعد بھی زرتاج نے کوئی رپلائی نہیں کیا تھا۔ ماہم نے پھر میسج کیا، آج موسم بہت سہانا ہے، پلیز ایسے نہ کرو، رپلائی کرو، آج تو میں نے ڈھیر ساری باتیں کرنی ہے تم سے، پیار بھری۔ کوئی رپلائی نہیں آیا۔ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد میسج آیا، سوری میں بزی تھا، پتہ ہی نہیں چلا، تم سناؤ کیا کر رہی ہو؟ پیار بہت ویٹ کروانے لگے ہو اب تمہیں دکھ نہیں ہو رہا؟ کتنا پیارا موسم ہے زرتاج، میری ایک خواہش پوری کرو کہ ہاں بولو۔ زرتاج، میں کسی ایسے موسم میں تمہارے ساتھ بھیگنا چاہتی ہوں، بارش کی بوندوں کو گرتے محسوس کرنا چاہتی ہوں، میری اس خواہش کو لائف میں ایک بار ضرور پورا کرنا پلیز۔ دروازے پر دستک ہوئی، 1 منٹ میں باہر دیکھ لوں کون ہے، پاپا ہوں گے شاید۔ ماہم جیسے ہی دروازہ کھولتی ہے وہ چونک جاتی ہے، اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آتا۔ ایک بلیک شولڈر بیگ ڈالے زرتاج سامنے ہی کھڑا ہوتا ہے۔ ماہم آنکھوں کو مسلتی ہے، پھر دیکھتی ہے، پھر اتنا زبان سے نکلتا ہے، تم؟ ہاں میں، کیوں؟ سرپرائز ہو گئی نا؟ کہا تھا نا جب دل چاہے گا ملنے چلا آؤں گا۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک خواب جو تازہ تازہ دیکھا ہو اسے پورا کرنے اور ایک دم سے۔ زرتاج، سچ بتاؤ میں یہ خواب دیکھ رہی ہوں نا؟ مام خوشی کے مارے پاگل ہو رہی تھی۔ لو مجھے چھوڑ کر دیکھ لو، چھو کر دیکھ لو، اگر خواب ہوا تو بکھر جاؤں گا۔ زرتاج اپنا ہاتھ آگے کرنے لگا تھا، مام انگلی سے چھونے لگی، پھر ایک دم سے کہتی ہے، نہیں اگر خواب ہوتا تو میں بکھر گئے تو میں ٹوٹ جاؤں گی۔ تو ٹھیک ہے، یقین کر لو، میں یقین دلاتا ہوں، یہ کہتے زرتاج آگے بڑھا، اس نے ماہم کو گلے لگا لیا۔ جیسے اس نے ماہم کو گلے لگایا، ماہم نے ایک بجلی سی دوڑی تھی، اسے ایک دم سے خیال آیا یہ سب ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر اس نے سوچا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ جانے کے لیے دونوں کھڑے دیکھتے رہتے، ماہم کو یہ بھی بھول گیا کہ اپنے خواب کو پورا کر سکتی ہے، بارش میں اس کے ساتھ جھوم سکتی ہے، لیکن تب اسے کسی چیز کی پرواہ نہ تھی۔
وہ تو بس اپنے خیالوں کی دنیا میں جانے کہاں سے کہاں کھوئی جا رہی تھی۔ اچانک سے تاش میں جھنجھوڑا، ارے کہاں چلی گئی تم زندہ ہونا یار، عجیب لور ہو۔ لوگ ایسے موسم کو انجوائے کرتے ہیں، تم ایک ہو کے کس حد تک ایک کس تک نہیں کی۔ مجھے خود کا ہوش ہوتا تو تمہیں کچھ کہتے ہم بغیر سوچے سمجھے تاش کو کس کرنے لگی اور جانے کے لیے کہا شکر ہے اوپر سے پاپا نہیں آ گئے، تم تو خبر بھی نہیں رہنے دیتے۔ زتاش نے لو یو کہا اور عمیر کے گھر کی طرف جانے لگا۔ دروازے پر دستک ہوئی، عمیر اس وقت گھر پر ہی موجود تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور مارے حیرت کے چونک گیا تھا، پھر تھوڑا پریشان ہوا۔ زتاش تم خیریت تو ہے نا؟ ایک دم سے ہاں یار بس رہا نہیں کیا تو ملنے چلا آیا، زتاش نے گلے ملتے ہوئے کہا تھا۔ عمیر نے زتاش کو بھیجے ہوئے کہا تھا مجھ سے ملنے آیا ہے یا فون والی ماں سے؟ دونوں ہنسنے لگے اور اندر جانے لگے۔ سب سے ملانے کے بعد زتاش کو آرام کرنے کا کہا گیا، وہ عمیر اور ڈرائنگ روم میں آ کر باتیں کرنے لگے۔ ملنے آ جاؤ تم سے ابھی، زتاش نے جیسے ہی کہا ماہم کو جیسے کرنٹ لگا ہو۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ شکر کرو پہلے کسی نے دیکھا نہیں، ورنہ جو بات کر رہے تھے اس سے بھی جاتے ہیں۔ ماہم نے کہا تھا یار تم اسے چھوڑو، یہ بتاؤ اگر میں تمہارے ماما پاپا کے سامنے بھی آؤں، وہ بھی مجھے کچھ نہ کہیں، رات تمہاری بیٹھک میں گزاروں، تب تو حق کرو کہ نہ مجھے؟ زتاش نے کہا تھا ہاں خواب دیکھنا چھوڑ دو، یہ کوئی فلم نہیں ہے زندگی ہے، ایسے ممکن ہی نہیں ہے کبھی بھی۔ ماہم نے رپلائی کیا تھا سوچ لو تم مجھے نہیں جانتی، اگر میں اپنے گھر والوں کی اجازت سے تمہارے پاس آ سکتا ہوں تو یہ تو صرف 2 گلیوں کا فاصلہ ہے۔ میں نے شیریں لہجے میں کہا تھا کانفیڈنس اچھا ہے لیکن اوور ہو رہا ہے، چلو ٹرائی کر لو۔ لیکن ہاں میری بھی کچھ شرائط ہیں، ماہم نے کہا تھا کون سی؟ اگر تم نے کر دکھائی تو ٹھیک ہے، میں گلے لگ جاؤں گی، اگر نہ کر کے دکھایا تو تم شادی تک ملتان نہیں آؤ گے۔ ماہم نے کہا تھا ٹھیک ہے منظور ہے۔ زتاش نے کہا فون رکھ کر ترکیب سوچنے لگا۔ عمیر سے کہہ کر وہ ماہم کے گھر کی طرف چل پڑا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ماہم کے پاپا نے نکلتے ہی پہچان لیا، پوچھا بیٹا اس وقت؟ جی انکل جی بس کچھ دیر پہلے ہی پہنچا ہوں، صبح جلدی نکلنا ہے، سوچا اپنے سویٹ انکل سے ملا۔ زرتاش نے گلے ملتے ہوئے کہا تھا۔ ماہم کے پاپا نے بیٹھک کھلوائی اور جوس منگوایا، دونوں نے خوب باتیں کی۔ ماہم جوس دینے آئی تو مسکرا رہی تھی، اب تقریباً 12 بجنے والے تھے۔ زرتاش نے اٹھتے ہوئے کہا انکل جی وہ سب تو سو گئے ہوں گے، اب مجھے بھی جانا چاہیے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، یہ بھی تمہارا اپنا ہی گھر ہے، یہیں پر ٹھہر جاؤ، صبح تو ویسے بھی چلے جانا ہے، میں عمیر کے پاپا کو کہہ دوں گا۔ وہ اندر گئے، ماہم سے کہا زرتاش کے لیے پانی وغیرہ رکھ دو اور بستر بھی سیٹ کر دو۔ ماہم مسکراتی ہوئی اندر آئی اور پریشان ہو کر رہ گئی، یہاں تو زرتاش نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ دل میں سوچنے لگی یا اللہ یہ لڑکا کہاں چلا گیا؟ واش روم کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا، وہاں بھی کوئی نہ تھا۔ آخرکار میسج کیا کہاں ہو؟ زرتاش نے رپلائی کیا تکیے کے نیچے کاغذ رکھا ہے اٹھا کے پڑھ لو، اس کا جواب صبح دینا کیونکہ آنکھوں میں بہت درد ہو رہا ہے، مزید جاگا نہیں جا رہا، گڈ نائٹ۔ ماں نے دیکھا ایک ورق پڑا تھا جس پر نیلی بال پوائنٹ سے ایک تحریر لکھی تھی، مجھے پتا ہے میں جیت جاؤں گا اور میں جیت گیا، مجھے کوئی حق وقت نہیں چاہیے، تم کل بھی میری عزت تھی اور آج بھی میری عزت ہو۔ دوپہر کا ملنا بھی مجھے اب احساس ہو رہا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ تھا، آئی ایم سوری، میں نے تمہیں دل سے چاہا ہے، وہ اس کو جتنا بڑھائیں گے ایک بار پھر بڑھ جائے گی، لیکن جہاں یہ سب آ جائے وہاں سے پیار چلا جاتا ہے، مجھے تم سے آخری دم تک پیار کرنا ہے، لیکن ایسا پیار جو صرف باتوں تک محدود نہ ہو، تمہیں زندگی میں محسوس بھی ہو، جس سے تمہاری زندگی میں خوشیاں پہلے سے دگنی ہو جائیں، تمہیں کچھ برا لگا ہو تو سوری، آئی لو یو سو مچ، تمہارا زرتاش۔ مام ساکت کھڑی تھی، اس کے سارے اندازے غلط ثابت ہو چکے تھے، نہیں زرتاش باقی لڑکوں جیسا نہیں ہے، آج اس کے پاس موقع تھا لیکن اس نے ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا، شاید ہی میں اس کے بارے میں غلط تھی۔ مام سوچے جا رہی تھی کہ اچانک اس کے پاپا کی آواز آئی، ماں بیٹا کیا سوچ رہے ہو؟ کب سے تمہیں آوازیں دے رہا ہوں سنتی ہی نہیں؟ تو سوری پاپا، وہ ایکچولی زرتاش نے بتایا سے یاد نہیں رہا کہ اس نے کل یونیورسٹی میں رجسٹریشن دینی ہے، سو اس کی تیاری ابھی سے کرنی ہوگی، اس لیے وہ چلا گیا۔ ماہم نے کاغذ کو پیچھے چھپاتے ہوئے کہا، جگہ اٹھاتے کہنے لگی۔ ماہم کے پاپا نے کہا اور سر ہلا کر دونوں باہر چلے گئے۔ زرتاش کو میسج آیا، ہائے کیسے ہو؟ میں نے ماما سے بات کی ہے، ماما بہت اچھی ہیں، وہ مان گئی ہیں، انہوں نے بس مجھے سمجھایا لیکن اب وہ غصہ نہیں ہے۔ زرتاش بہت خوش اور رپلائی کیا، تھینک یو سو مچ، اللہ کہ تمہیں کچھ نہیں ہوا، نہ ایسے حالات میں تو گھر والے پتہ نہیں کیا کچھ کر بیٹھتے ہیں۔ ارے نہیں میرے پاپا اور ماما بہت اچھے ہیں، وہ ایسا نہیں کرتے۔ اچھا زرتاش ایک بات کہوں، مانو کہ جی کم کرو؟ زرتاش نے کہا میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، پلیز کیا تم مل سکتے ہو؟ وہ حیران ہوا تھا لیکن کیوں؟ بس میرا دل کر رہا ہے تم سے ملوں، ڈھیر سارا پیار کریں۔ زرتاش حیران ہوتا چلا گیا تھا، پھر اس نے میسج کیا دیکھو ماہم پلیز، میں پہلے ہی غلطی کر چکا ہوں جس کے لیے اب تک افسوس کرتا رہا ہوں، اب دوبارہ کچھ بھی ایسا نہیں کرنا چاہتا، پلیز۔ کیا مطلب کیسی غلطی؟ ماہم کی طرف سے میسج آیا، یاد نہیں وہ جو سب بارش میں ہوا تھا؟ اف میں تو وہ یاد بھی نہیں کرنا چاہتا، کیوں وہ کچھ غلط تو نہیں تھا؟ اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں اتنا تو چلتا رہتا ہے۔ زرتاش کی حیرانگی پر پریشانی میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ ماہم یہ آج تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں باقی جیسا بننا نہیں چاہتا یار، میں نہیں چاہتا کہ اللہ نہ کرے اگر تمہارے ممی پاپا تمہاری زبردستی کسی سے شادی کرا بھی دے تو تم جب بھی ہم ملے تو تم مجھ سے ملتے ہوئے نظریں نہ ملا پاؤ، ہمیں شادی سے پہلے
کچھ بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے پیرنٹس کو پریشانی اٹھانی پڑے۔ زرتاش ویسے تو ایک رومانٹک لڑکا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں آج وہ اسے سب اچھا نہیں لگ رہا تھا جو وہ سب چاہتا تھا۔ اس کے لیے مہم بہت سمپل سی لڑکی تھی، لیکن بارش والے دن میں بھی تو زرتاش نے ہی وہ سب مہم کو کرنے کو کہا تھا، پھر آج وہ کیوں مہم کو منع کر رہا تھا جو جواب اس کے خود کے پاس بھی نہ تھا، لیکن جیسے دل کہتا جا رہا تھا وہ کرتا جا رہا تھا۔ کہتے ہیں دعا کرتے رہنا چاہیے، جانے کب قبولیت کی گھڑی ہو، اور انہیں دعاؤں کی نسبت آج کچھ ایسا کر بیٹھو جو آپ کی زندگی سنوار دے۔ اللہ کبھی بھی خود پر ظلم نہیں کرتا، وہ کیوں کرے گا ظلم جبکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ لیکن محبت ایک ایسی چیز ہے جو روح کا سہارا لیتی ہے، اور روح کا دل کا ساتھ تبھی دیتی ہے اگر دل میں اٹھنے والے جذبات پاک ہوں۔ اگر ناپاک جذبات ہوئے تو روح کا ساتھ چھوڑ دے گی، اور محبت کا پاک رشتہ کسی اور دراز سے ٹوٹ جائے گا۔ کافی دیر تک دونوں کی بحث چلتی رہی، پھر ماہم کی طرف سے گڈ نائٹ کا میسج آیا، دونوں کا رابطہ ختم ہو گیا۔ زرتاش نے بھی موبائل کو سائلنٹ پہ لگائے بغیر ایسے ہی تکیے کی سائڈ پر رکھا اور آنکھیں موند لی۔ گڈ نائٹ بیٹا، سو جا، ماہم کی مما نے کہا روم سے جانے لگی، لیکن ماہم نے کچھ کہنا چاہا، لیکن ماما نے بات کاٹتے ہوئے کہا تھا صبح کو۔ مام نے فوراً سے میسج کیا، اوئے بھٹو اٹھو جلدی سے۔ زرتاش ایک بار پھر حیران ہوا، آج یہ ماہم کو ہو کیا گیا ہے، بہت عجیب سا بہیو کر رہی تھی۔ اس نے رپلائی کیا، اب کیا ہے؟ تمہیں پتہ بھی ہے کیا ہوا ہے؟ ماہم جوش، خوشی اور بے چینی کے میرے جڑے جذبات کے ساتھ کہہ رہی تھی، کیا ہوا ہے بتاؤ، نہیں تو پتہ کیسے چلے گا؟ زرتاش نے کہا تھا، ابھی جو تمہاری کنورسیشن چل رہی تھی وہ میں نہیں ماما بات کر رہی تھی تم سے۔ کیا؟ زرتاش کی ساری نیند اٹھ چکی تھی، وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ ہاں ماما تھی، اور وہ تمہیں آزما رہی تھی، مجھے 90% لگتا تھا تم پاس ہو چکے، باقی ماما کو پتا کل کیا فیصلہ ہوگا۔ ماہم نے کہا تھا، اف تبھی میں کہوں مجھ میں وہ فیلنگ کیوں نہیں آ رہی جو تم سے بات کرتے آتی ہے، اور تم نے ایسا کیوں کیا؟ اگر میں کچھ ایسا ویسا بول دیتا تو؟ زرتاش نے کہا تھا، تو ساری عمر کبا رہی رہتی اور میں کسی اور کی دلہن بن جاتی۔ زرتاش نے کہا، ماہم دیکھو پلیز ایسا مذاق نہ کیا کرو، میں تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے سوچ بھی نہیں سکتا، پلیز آئندہ ایسا کبھی مت بولنا۔ زرتاش نے افسردہ ہوتے ہوئے کہا تھا، سوری، وہ تو بس اوکے، اب تو آئندہ ایسا نہیں بولوں گی۔ چلو اب حق کرو، ماہم نے کہا تھا، اٹس اوکے نا، ابھی جب تک امتحان چل رہا ہے تب تک نہیں، کیا پتا ابھی بھی ممی پاس کرتی ہوں۔ زرتاش نے مسکراتے ہوئے میسج کیا، ارے نہیں، وہ تو کب سے اپنے روم میں چلے گئی ہیں، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماہم نے مسکراتے ہوئے کہا، اوکے۔ زرتاش نے میسج کیا، ماہم نے بھی ایسا ہی کہا، پھر دونوں گڈ نائٹ کر کے سو گئے۔ دروازہ کھولا تو ماہم کے پاپا آئے تھے۔ ماہم کی ماما نے انہیں کچھ نہ بتایا تھا، پانی دے کر ڈنر کی تیاری کرنے لگی۔ زرتاش روانہ ہوا، گاڑی میں بیٹھتے وقت ماہم کو بتایا، دیکھو ماہم، تمہارا نام بھی ایم سے شروع ہوتا ہے، اور گاڑی کا نمبر بھی جس میں میں بیٹھا ہوں ایم سے شروع ہوتا ہے۔ اور سفر میں ماہم سے ڈھیر ساری باتیں کرنے لگا، جن میں کہاں گھومنے جائیں گے اور کیا کیا دیکھیں گے، کیسے انجوائے کریں گے، سب شامل تھا۔ باتیں کرتے کرتے اچانک زرتاش نے رپلائی کرنا بند کر دیا۔ ماہم نے کال کی، موبائل بن جا رہا تھا، سوچا شاید چارجنگ ختم ہو گئی ہوگی، خیر جب یہاں آ ہی جانا ہے تو تھوڑا صبر ہی کر لے۔ ماہم کو اسٹریس سا فیل ہو رہا تھا۔ ماہم نے جیسے ہی ٹی وی آن کیا تو دیکھا نیوز چینل آن تھا، خبر آ رہی تھی ملتان جانے والی بس کے نمبر ایم کا بہت بری طرح ایکسیڈنٹ ہوا ہے، صرف 2 لوگوں کے علاوہ کسی کے بھی بچنے کی خبر نہیں ہے۔ ان 2 لوگوں میں ایک عورت ایک بچہ شامل ہے۔ ماہم کے ہوش اڑ گئے تھے، چلاتے ہوئے ماما کو آواز دینے لگی۔ ماما سارا کام چھوڑ کر آئی تھی تو دیکھا ماہم ذرا سی پیار ہو رہی تھی۔ ماما کے آتے ہی وہ لپٹ پڑی، روتے روتے سب بتانے لگی، بیٹا کیا پتا یہ کوئی اور بس ہو، تمہاری تھوڑی بسیں آتی ہیں ملتان۔ ماما نے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا، نہیں ماما، زرتاش نے یہی نمبر بتایا تھا، اور کیمرے والے بس سے نکلنے والی نشستیں دکھانے لگے تو دیکھا ایک نشست جس کی پہچان بھی مشکل تھی، اس کے ہاتھ پر خون سے لطخت ماہم کی دی گئی گھڑی ہے۔ ماما یہ گھڑی میں نے زرتاش کو گفٹ میں دی تھی۔ اب تو ماہم کو یقین ہو چکا تھا کہ اس کی زندگی میں آنے والی بہاریں اداسی کے موسم میں تبدیل ہو چکی ہیں، اور زرتاش کے آنے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ ماہم بے ہوش ہو گئی تھی، جلدی سے ڈاکٹر کو بلایا۔ ماہم کے پاپا بھی پہنچ گئے تھے، پریشانی کی بات نہیں ہے، بس صدمہ زیادہ پہنچا ہے، آپ کوشش کیجیے گا کہ انہیں اب مزید کو ٹینشن نہ ہو، ڈاکٹر نے کہا تھا۔ ماہم کی ماما ماہم کے درد کو محسوس کر سکتی تھی، سوچنے لگی کہ جانے میری معصوم سی بچی اتنا بڑا صدمہ کیسے سہ پائے گی، آگے کی زندگی کیسے بیتے گی، کیا ہوا تھا اور کس کی ٹینشن لی۔ ماہم کے پاپا نے پوچھا تو انہیں ساری بات بتانی پڑی۔ ماہم کے پاپا بھی نڈال ہو کے بیٹھ گئے تھے، کیونکہ ان کے لیے دوہرا صدمہ تھا، کہیں یہ وہی لڑکا تو نہیں جو میں لوگوں کی شادی پہ ہمارے یہاں ٹھہرا تھا۔ ماہم کے پاپا نے کچھ سنبھلنے کے بعد پوچھا، جی جی بالکل وہی ہے۔ ماما نے جواب دیا، لڑکا برا نہیں، لیکن میں کیا کہہ سکتے ہیں، 1 منٹ میرا موبائل لانا چارجنگ پہ لگا تھا، اس لیے اس ٹائم پہ پڑا ہوگا۔ پاپا نے ایک دم چونکے تھے، موبائل کے آتے ہی عمیر کے پاپا کو کال کی، سرتاج کے پاپا کا سے نمبر لیا اور کال کی۔ سلام دعا کے بعد تھوڑا سا تعارف کے بعد پوچھا، سرتاج کے بارے میں نیوز سنی آپ نے، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ جی ہم خود اس کے بارے میں پریشان ہیں، جہاں ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہاں کے ایس ایچ او صاحب میرے جاننے والے ہیں، انہوں نے خود جائزہ لیا ہے کہ نیش بلو گاڑی والی
گھڑی والی سرتاج کے پاپا کی عشقی بن گئی تھی۔ صبر کرے اللہ آپ کو صبر عظیم عطا فرمائے، اور سوری میری بیٹی کی وجہ سے یہ سب ماہم کے پاپا نے کہا تھا۔ سرتاج کے پاپا نے بات کرتے ہوئے کہا تھا، نہ جی نہ، اس بچی کو دوش نہ دے، اور جیسے آپ کی بچی ہے ہماری بھی بچی ہے، اور جو قسمت میں لکھا ہو وہ ہو کر ہی رہتا ہے، پھر چاہے وجہ کوئی بھی بنے۔ یہ بھی ٹھیک کہا آپ نے، چلے جیسے ہی کوئی تصدیق شدہ بات پتہ چلتی ہے آپ مجھے ضرور بتائیے گا، اور آخر وہ ہمارا بھی تو بیٹا بننے جا رہا تھا۔ ماہم کے پاپا نے کہا تو ماہم کی ماما کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ ماہم کو ہوش آیا، ہوش میں آتے ہی پاپا سے لپٹ کر رونے لگی تھی۔ سوری پاپا جی، بیٹا اس میں تمہاری کیا غلطی ہے، اور رہی بات تو پیار کی، تو ہم بھی اسی عمر سے ہو کر آئے ہیں، یہ کہیں نہ کسی سے ہو ہی جاتا ہے، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ تم نے غلط لڑکے کا انتخاب نہیں کیا، لیکن افسوس اس بات پر کہ آج وہ ہم میں نہیں رہا۔ ماہم کے پاپا ماہم کو دلاسا دیتے ہوئے خود بھی رو پڑے تھے۔ ماہم سن ہو کر بیٹھی تھی، ایسے ہو گئی تھی جیسے اس کے جسم سے جان تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ ماہم کی ماما نے ماہم کے بیسٹ فرینڈ کو کال کی سچویشن بتائی، شاید وہ آ کر اس کو کچھ ریلیکس کر سکے۔ وہ بھی جلدی آ گئی۔ ماما اور پاپا بچوں کو اکیلا چھوڑ کر دوسرے روم میں چلے گئے تھے، اور ماہم ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ پھر فرینڈس نے ماہم کو دلاسے دینے شروع کر دی۔ اقرا نے کہا، دیکھو نا یار، میرا بوائے فرینڈ بھی تو مجھے چھوڑ گیا تھا، لیکن مجال ہے جو میں نے ایک آنسو تک بہایا ہے۔ راتی نے کہا، دیکھو ماہم، پیار کا مطلب صرف پانا ہی نہیں ہوتا، پیار میں کبھی کچھ کھونا بھی پڑتا ہے، اور تم تو لکی ہو تمہیں بے وفائی نہیں ملی۔ ماہم کے لیے یہ سب بے سوخ ہے، کیونکہ بقول شاعر کے دلاسا دیتے ہوئے لوگ کیا سمجھ پاتے، ہم ایک شخص نہیں کائنات آتے تھے۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ گزرا ہوگا، پھر سرتاج کے نمبر سے میسج آیا تھا۔ یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی، لیکن لوگ کردار نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ ماہم نے روتے ہوئے میسج پڑھا، فوراً سے کال ملائی تھی، کال ریسیو نہیں ہوئی تھی۔ ماہم نے دوبارہ کال ملائی تو کسی نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ 15 منٹ گزر گئے ہوں گے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ماہم بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تو دوڑتے ہوئے دروازہ کھولنے گئی تھی۔ گیٹ کھولا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ سرتاج دروازے پر موجود تھا، جگہ جگہ پر پٹیاں لگی ہوئی تھی۔ دیکھتے دیکھتے وہ زور سے چلائی تھی اور ماما پاپا کو آوازیں دینے لگی، ماما پاپا جلدی آئیں۔ دونوں ڈرتے ہوئے باہر آئے۔ ماہم کے کمرے سے فرینڈس بھی آ گئی تھی۔ ماہم کے پاپا نے دیکھا تو حیران رہ کے آگے بڑھ کر سرتاج کو گلے لگا لیا۔ وہاں سے روک نہ پائے کہ میرے بچے کیسے اور زیادہ چھوٹے تو نہیں ہیں۔ سب لوگ مارے حیرت کے سرتاج کو دیکھ رہے تھے۔ ماہم کی ماما کی زبان سے بے اختیار نکل پڑا، یا اللہ تیرا شکر ہے سرتاج بچ گیا۔ انکل جی ٹھیک ہوں، بس ہمت ختم ہوتی جا رہی ہے، بہت تھک گیا ہوں۔ سرتاج نے کہا تھا، ہاں بیٹا آؤ تم آرام کرو، ابھی تمہیں آرام کی سخت ضرورت ہے، پاپا نے کہا تھا۔ ماہم کے پاپا اور ماما دونوں نے سہارا دیتے ہوئے سرتاج کے روم میں لے جانے لگے۔ تو ماہم نے کہا، ماما جی میرے روم میں لٹا دیں، میں زیادہ کیئر کر سکوں گی، اور ابھی تو یہ سب فرینڈس بھی یہی ہیں، یہی ٹھیک لگا تھا، اور ماہم کے روم میں لے کر بیڈ پر لٹا دیا۔ جیسے ہی سرتاج لیٹا، سب کے دل میں ایک ہی سوال، وہ بچ کیسے گیا؟ لہٰذا سب نے پوچھنا چاہا تو سرتاج نے کہا، وہ گھڑی ماہم کی دی ہوئی تھی۔ تو کیا وہ آپ کی نہیں تھی؟ اگر نہیں تو گھڑی کیسے اس کے ہاتھ پر؟ اقرا نے پوچھا تھا۔ وہ لڑکا گاڑی میں ہی میرا دوست بنا تھا، اس گھڑی کی وجہ سے اسے وہ گھڑی بہت پسند آئی تھی، اسے مجھ سے کچھ دیر کے لیے مانگی، میں نے دے دی تھی۔ سرتاج نے کہا، شکر ہے تیرا خدایا۔ ماہم نے کہا، وہ سرتاج کے قریب ہو کر بیٹھ گئی اور پیار بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ ادھر ماہم کے پاپا نے بھی کال کر کے سرتاج کے گھر والوں کو خوشخبری سنا دی، اور وہ لوگ بھی اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ ماہم کی فرینڈس بھی مذاق سے سرتاج کا دل بہلانے لگی، وہ بھی اپنے دل کو بھول کر مسکراہٹیں بکھیرنے لگا۔ پھر کچھ دیر بعد اسے نیند آنے لگی اور سو گیا۔ رات کو آنکھ کھلی تو دیکھا ماہم سرتاج کے پاس بیٹھی تھی۔ آپ اٹھ کے سرتاج اب کیسا فیل کر رہے ہیں؟ ماہم نے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی اب بہتر ہے، سر میں تھوڑا درد ہے، سرتاج نے کہا تھا۔ لائیں میں دبا دیتی ہوں۔ ماہم نے قریب ہوتے ہوئے سر پر ہاتھ رکھتے کہا، تو سرتاج نے پکڑ لیا۔ ارے نہیں، آپ کیوں تکلیف کر رہی ہیں؟ شکریہ میری اتنی دیکھ بھال کے لیے بھی۔ ارے نہیں، اب تو شادی کے بعد میں ہی ہوں، شادی کے بعد بھی تو آپ میرے ہی ہو جائیں گے، تو اپنے ہونے والے ہسبینڈ کا خیال رکھنا کا تو مجھے پورا حق ملنا چاہیے۔ ماہم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سرتاج بھی مسکرا دیا اور کہا، آپ سے کوئی حق بھلا کیسے چھین سکتے ہیں؟ اوکے، کر لیجیے گا اپنی مرضیاں۔ ماہم سرتاج کا سر دبانے لگی، ساتھ ہی بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی اور کہا، مرضیاں تو اور بھی بہت ہیں، لیکن انہیں صبر کے مقام میں بند کر رکھا ہے، نہیں تو کس طرح کی مرغیاں ہیں؟ مرضیاں ہیں، ہمیں بھی تو بتائیں، کیا پتہ وہ پہلے ہی پوری ہو جائیں، جیسا کہ ابھی ہو رہی ہیں۔ سرتاج نے کہا تھا۔ نہیں سرتاج، اب مجھے یقین ہے تم میرے ضرور ہو گئی، کیونکہ موت کے منہ سے بچ کر واپس آئے ہو، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے نا؟ اور ہاں وہ سب میں ابھی نماز پڑھوں گی، اور تمہارے بچنے پر میں نے شکرانے کے نفل بھی ادا کرنے ہیں، تم آج رات بس آرام کرو۔ ماہم نے کہا تھا، کچھ مجھے سمجھ آ رہا ہے، لیکن ان عورتوں کا کیا بھروسہ جو بات زبان پر ہے وہی دل میں بھی ہو، یا دل میں کچھ اور سرتاج نے کہا، نہیں جی، ہم دوگلے انسان نہیں ہیں۔ اچھا ایک بات مجھے اور ماما کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے، وہ تم بتاؤ۔ کون سی بات؟ یہ کہ آپ عمیر لوگوں کے گھر کیوں نہیں گئے، حالانکہ وہ آپ کے زیادہ قریب ہیں؟ ہاں مجھے بھی یہی لگ رہا تھا کہ یہ بات بھی بتا دینی چاہیے آپ لوگوں کو۔ ایکچولی انکل عمیر کے پاپا نے طیبہ کے لیے میرے رشتے کی بات کی تھی پاپا سے، لیکن پاپا کو تمہارا پتہ چل چکا تھا، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا، بس اسی وجہ سے آج کل وہ ناراض ہیں۔
زرتاش نے کہا تھا وہ تبھی طیبہ بھی آج کل ذرا عجیب سا بہیو کرتی ہے۔ ماہم نے پوچھا شاید ایسا ہی ہو، صرف تمہارے بارے میں عمیر کو پتا ہے یا پھر طیبہ کو، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتا؟ ماہم نماز پڑھنے چلی گئی تھی، زرتاش پھر سے نیند کی باتوں میں چلا گیا تھا۔ نماز پڑھ کر ماہم زرتاش سے کچھ فاصلے پر لیٹ گئی تھی، درمیان میں تکیے کی چھوٹی سی دیوار تھی، ایک طرف زرتاش تو دوسری طرف ماہم تھی۔ ماہم چاند نے کتنی دیر زرتاش کو دیکھتی رہی، پھر اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، پھر اسے چوما، پھر زرتاش کو دیکھنے لگی، اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے ساری دنیا کی دولت سمیٹ کے اس کے پہلو میں رکھ دی گئی ہے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے بہاریں لوٹ آئی ہوں۔ وہ اپنے ہونٹوں کو زرتاش کے ماتھے کے قریب لائی تھی، ہلکا سا چوما اور پھر واپس لے گئی۔ ایسے ہی ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے وہ خیالوں کی دنیا میں چلی گئی اور اسے کب نیند آئی اسے پتہ نہ چلا۔ زرتاش واپس جا چکا تھا اور اب مکمل طور پر ٹھیک تھا۔ دونوں گھر والوں کی رضامندی سے بچوں کی خوشیوں کو ایک بندھن میں باندھنے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ شادی سے پہلے زرتاش نے ماہم کو بہت سی جگہوں کی سیر کروائی تھی، پھر وہ دن بھی آیا جب ماہم دلہن بن کر اس کے سامنے موجود تھی۔ آج بھی زرتاش اور ماہم ایک دوسرے کے ساتھ خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ماہم کے کہنے پر ماہم کے ماما پاپا نے بھی یہی مکان لے لیا تھا جس سے ماہم کے لیے سسرال اور میکہ ایک ہی شہر میں، وہ بھی ساتھ ساتھ تھے۔ ماہم اور زرتاش آج بھی نہیں بدلے، دو بچے ہو جانے کے بعد بھی ابھی تک ان میں پیار ویسا ہی تھا جیسا کہ شادی سے پہلے کا تھا۔ ماہم زرتاش کے ماں باپ کا خیال زیادہ رکھتی تھی اور زرتاش ماہم کے ماں باپ کا۔ اس طرح دونوں گھروں میں خوشحالی تھی۔ دی اینڈ۔ So did it say the novel؟ ناول کا نام ہے بہاری زندگی، اس کی رائٹر ہے زین چودھری، رائٹر میل ہیں زین چودھری۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا، اگر پسند آیا تو لائک کریں، شیئر کریں، ملتے ہیں کل نئے ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔